ہاں جی، ہاں جی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حمد ہو اس رب کو جس نے ہمیں پیدا فرمایا، درود ہو اس نبی پر جس نے خدا کو ظاہر فرمایا، حمد ہو اس رب کو جس نے ہمیں انسان بنایا، درود ہو اس نبی پر جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ حمد ہو اس رب کو، حمد ہو اس رب کو جس نے جہنم کو بھڑکایا، درود ہو اس نبی پر جس نے رو رو کے اس کو بجھایا۔ حمد ہو اس رب کو جس کو کائنات کا ذرہ ذرہ یاد کرتا ہے، درود ہو اس نبی پر جس کو خود خدا یاد کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر دروشی پڑھے، اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز ہم سے مصافحہ فرمائیں گے۔ تو اس کی قیمت کوئی اتنی بڑی بھی نہیں ہے، صرف دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے سے حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے مصافحہ فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ تو حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ آپ بھی با آواز بلند دروشی پڑھ لیجیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا ہر کام اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہونا چاہیے۔ آج ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگدستی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر ہم زندگی پر غور کریں تو ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ تو ہر پریشانی کا حل صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر زندگی بسر کرنے میں ہی ہے۔ ہماری بھلائی اسی میں ہی ہے کہ ہم ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر کریں۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ بدقسمتی سے آج ہم نے کہنا پڑے گا کہ ہم دین سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ نماز جو ہم پر فرض کی گئی، 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف پر تحفہ ملا، لیکن افسوس ہے افسوس کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے سے قاصر ہیں۔
5 वक्त की नमाज भी हमसे पढ़ी नहीं जा रही। नमाज के बारे में आता है कि नमाज जन्नत की कुंजी है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर किसी दरवाजे को ताला लगा हो तो उसकी चाबी ही पास ना हो तो हम उस घर में कैसे दाखिल हो सकते हैं? हम उस दरवाजे को कैसे क्रॉस कर सकते हैं कि लॉक है और लॉक की चाबी हमारे पास मौजूद नहीं है? तो जब जन्नत का जो दरवाजा है उसकी कुंजी नमाज है, और अगर हमारे पास नमाज ना होगी तो हम क्या जन्नत में दाखिल हो सकेंगे? सोचने की बात है कि मोहतरम भाइयों, नमाज जन्नत की कुंजी है। और आता है कि नमाज पुले सरात के लिए आसानी है। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, पुले सरात क्या है? वो जहन्नम के ऊपर बनाया गया एक पुल है जो बाल से भी ज्यादा बारीक है और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। जो ही गुनहगार उसके ऊपर पांव रखेंगे पुले सरात पर तो वो कट कर जहन्नम में गिर जाएंगे। तो उसके बारे में आता है कि नमाज पुले सरात के लिए आसानी है। जो बंदा नमाज पढ़ता है वो पुले सरात पर आता है कि बिजली की तेजी की तरह से गुजर जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसने पुले सरात जो है क्रॉस कर लिया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज पुले सरात के लिए आसानी है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। मेरे मोहतरम भाइयों, लम्हा फिक्रिया है कि नमाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। जो बंदा नमाज पढ़ता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें ठंडी हो जाती हैं। और जब बंदा नमाज ना पढ़ता होगा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ होती होगी कि मेरा उम्मती आज नमाज नहीं पढ़ रहा। हाय अफसोस, हाय अफसोस कि फजर की नमाज हम सोकर गुजार देते हैं। जोहर असर हम काम की वजह से छोड़ देते हैं। मगरिब के वक्त खाना खाने में मसरूफ होते हैं और मगरिब की नमाज कज़ा कर देते हैं। इशा कहते हैं कि हम सारे दिन से काम काज करके थक गए हैं, थकन महसूस हो रही है, इसलिए ईशा की नमाज भी हमसे कज़ा हो जाती है। हम ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ पाते। मेरे मोहतरम भाई हो, वो नमाज जो जन्नत की कुंजी है, जो पुले असरात के लिए सानी है। नमाज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। और एक जगह पे आता है कि नमाज कब्र के अजाब से बचाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर कब्र में किसी किस्म का कोई अजाब हुआ तो वहां भी नमाज काम आएगी। ये नमाज ही हमें वहां से छुड़ाएगी। कब्र का जो अजाब है वो बहुत सख्त है। हदीस पाक में बेशुमार जगहों पे आता है कब्र के अजाब में क्या क्या है। सांप बिच्छू होंगे, सांप डस रहे होंगे, बिच्छू डस रहे होंगे। आज अगर माचिस की तीली पर उंगली आ जाए तो हम से बर्दाश्त नहीं होता। मेरे भाइयों, अगर कब्र में जब हम हिल नहीं सकते होंगे, हम बेबस होंगे, हिलना हमारे बस से बाहर होगा, तो सांप ढस रहे होंगे, बिच्छू काट रहे होंगे, तो उस वक्त हमारा क्या हाल होगा? जरा गौर तो कीजिए। मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, खुदारा खुदारा नमाज कायम कीजिए। 5 वक्त की नमाज पढ़ना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को दुनिया में इतना मगन कर लिया है, इतना मसरूफ कर लिया है कि हमें वो 5 वक्त की नमाज पढ़नी मुश्किल नजर आती। हालांकि
یہ کوئی مشکل کام نہیں. آپ نماز کا ارادہ کر لیں, جتنا بھی زیادہ تھکے ہوں, جتنی بھی زیادہ نیند آئی ہو, آپ سوچ لیں کہ میں نے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے. کوئی الارم لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کی خود ہی آنکھ کھل جائے گی. نماز کے ٹائم پر آپ بیدار ہو جائیں گے. پڑھنا نہ پڑھنا آپ کی کہ آپ نے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی, لیکن آپ بیدار ضرور ہو جائیں گے, آپ کی آنکھ ضرور کھل جائے گی. تو اگر نماز کا خیال کرنے سے ہی آنکھ کھل جائے, کسی الارم کی ضرورت نہ پڑے, تو میرے بھائیوں پھر سوچ لیجئے کہ نماز کتنی بڑی چیز ہے. شیطان کا کام روکنا ہے, لیکن اگر آپ پکا ارادہ کر لیں, نیت کر لیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے, تو شیطان بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ کو خود ہی جاگا, آپ بیدار ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, نماز فرض ہے. سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں بے شمار وعیدیں بھی ہیں. ایک وعید سنا دیتا ہوں کہ بے نمازی کو اس کی قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. بے نمازی کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا اور اس کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. میرے بھائیو, بہت سخت عذاب ہے. جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں آپ پڑھ کر تو دیکھیں کہ کیا کیا وعیدیں ہیں. تو میرے محترم بھائیوں, میں نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی مسلمان بھائی, کوئی بھی بہن, کوئی بیٹا بچہ اس نماز سے محروم رہے, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار دفعہ فرمایا, نماز نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. اور میرے بھائیوں سوچو کہ آج تو صرف 5 نمازیں ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا. اگر 5 ہیں, اگر 50 ہوتی تو اس وقت کیا ہم پڑھ پاتے؟ آج ہم سے 5 پڑھنی نہیں جاتی, 5 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, جبکہ سارے کام کرنے کا ٹائم بھی ملتا ہے. نماز کا ٹائم ملنے کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھتے, نمازوں کو قضا کرتے. تو میرے محترم بھائیوں, دارا اس بارے میں ضرور سوچئے گا کہ نماز ہم سب فرض ہے, اس کے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہوگا. نماز کو اتنا سخت حکم ہے نماز کے بارے میں کہ تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے, کوئی مجبوری ہے تو لیٹ کر پڑھ لو. اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو. یعنی نماز کی چھوٹ نہیں ہے, کسی حالت میں بھی نماز کو چھوڑنے کا نہیں کہا گیا کہ آپ نماز کو چھوڑ سکتے. نماز تو حالت جنگ میں بھی فرض ہے, حالت جنگ میں بھی پڑھنی پڑے گی. تو میرے بھائیوں, آج ہم اپنے گھروں میں ہیں, بیوی بچوں میں ہیں, کام بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کرنے کے باوجود ٹائم بھی مل جاتا ہے, لیکن صرف سستی کاہلی کی وجہ سے ہم نماز قضا کرتے. تو میرے محترم بھائیوں, ابھی وقت ہے, سانسیں چل رہی ہیں, اس وقت کو غنیمت جانیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا ہے, اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نمازیں قضا کی ہیں ان کی معافی مانگیے, ان کو ادا کیجئے. جب تک وہ بھی قضا نمازیں ادا نہیں کریں گے تو ان کی بھی معافی نہیں ہوگی. وہ جو قضا کی ہیں وہ بھی پڑھنی پڑیں گی. تو ابھی وقت ہے, فرض نمازیں ادا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نمازیں قضا کر دیں, چھوڑ دی ہیں, ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. میرے محترم بھائیوں, اتنا ہی کہوں گا کہ خدا را یہ جو سانسیں چل رہی ہیں ان کو غنیمت جانیے. اگر یہ سانسوں کی ڈوری ٹوٹ گئی,
آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں پہلے آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے جو جن کو آپ دیکھتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، گپ شپ کرتے ہوں گے، آج وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح ہمیں بھی ایک دن جانا ہے، یقیناً جانا ہے، موت برحق ہے، ضرور آئے گی۔ اگر نہ آتی تو انبیاء کو نہ آتی، اولیاء کو نہ آتی، یہ لیکن موت برحق ہے، آنی ہی آنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوگ بڑھاپے میں بھی چلے جاتے ہیں، لوگ جوانی میں بھی جا رہے ہیں، لوگ بچپن میں بھی جا رہے ہیں، لوگ پیدا ہوتے ہوئے بھی دنیا سے جا رہے ہیں، ہر عمر کے انسان اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان کو جاتے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنا کر آتے ہیں، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بھائیوں، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم نے کتنے لوگوں کے جنازے پڑے، کتنے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، قبر کے حوالے کر کے آ گئے، منو مٹی تلے دبا کر ان کو چلے آئے۔ ان کے ساتھ کیا حال ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمیں بتا دیا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کے ساتھ قبر میں یہ ہوگا۔ محترم بھائیوں، ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، تو انہی سانسوں کو غنیمت جانیے، ان سے فائدہ اٹھائیے اور نماز قائم کیجیے۔ ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، ہر حال میں نماز فرض ہے، اس کی کسی طرح بھی چھوٹ نہیں ہے۔ اگر نہیں پڑھیں گے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، یہ وقت تو گزر جائے گا، یہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن جو قائم رہنے والی زندگی ہے وہ آگے جا کر شروع ہوگی۔ آج یہ زندگی 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال کے بعد آخر ختم ہو جانی۔ یہ دنیا فانی ہے، ہمیں اس کی تو اتنی فکر ہے، جو فنا ہو جانی ہے اس کی فکر میں ہم دن رات لگے ہیں۔ پڑھو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنسدان بنو، سیاستدان بنو، بڑے سے بڑا عہدہ ہونا چاہیے، لیکن کتنی دیر کے لیے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال، اس کے بعد پھر ختم۔ بڑے نامور، بڑے نامی گرامی لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں۔ میرے محترم بھائیو، دنیا سے جاؤ تو اپنا نام چھوڑ کے جاؤ، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، اچھے کام کرتے رہو، اچھے کاموں کی دعوت دیتے رہو، برے کاموں سے بچو اور دوسروں کو بچنے کی تلقین کرتے رہو۔ یہ ہمارے چلے جانے کے بعد بھی کام آئے۔ اگر ہم نے کسی کو اچھے کام کی دعوت دی، وہ اس پر عمل کرنا شروع ہو گیا، ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اگر عمل کرنے والا بعد میں بھی عمل کرتا رہا تو اس کے عمل کرنے کا ثواب ہمیں قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اچھے کاموں کی ہمیشہ تلقین کیجیے، خود بھی کیجیے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریے گا۔ برے کاموں سے خود بھی بچنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بچانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری نمازیں قضا ہو گئیں ان کو بھی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کے ساتھ دی ہے، اسی زندگی کے اندر اندر ہمیں یہ نمازیں ادا کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جو نمازیں ابھی آنی ہیں، جتنی سانسیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے والوں سے میری ایک گزارش ہے، ریکویسٹ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی جو اچھا پروگرام لگے، جو دینی پروگرام ہوں، کسی حوالے سے بھی ہوں، کسی کے بھی ہوں، تو آپ ان کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ بھی صدقہ جاریہ میں شمار ہوں گے۔
جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارا یہ اکاؤنٹ فیس بک پہ باقی رہ جائے گا، اور اگر ہم نے کوئی اچھی چیز شیئر کی ہوگی ہمارے مرنے کے بعد بھی، اگر کسی نے دیکھ کر عمل شروع کر دیا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر فضول چیزیں آج ہم شیئر کرتے رہے، گانے باجے ڈرامے فلمیں ہم شیئر کرتے رہے، جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے یہ اکاؤنٹ باقی رہ جائے گا۔ اگر ہمارے مرنے کے بعد کسی نے یہ اکاؤنٹ کھولا تو اگر اس میں گانا ہے تو اس نے گانا سنا، اگر اس میں فلم یا ڈرامہ ہے اس نے فلم یا ڈرامہ دیکھا، یا کوئی برائی کی چیز ہے تو اس نے وہ دیکھ لی، تو اس کا بھی گناہ ہمیں قبر میں ملتا رہے۔ اگر ہم صدقہ جاریہ نہیں کر سکتے تو گناہ جاریہ بھی مت کیجئے، صدقہ جاریہ کرنے کی کوشش کیجئے، اچھے کاموں کو، اچھی چیزوں کو، اچھی باتوں کو آگے سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہر طرح کے دینی پروگراموں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور الحمدللہ کہ ہمارا آج یہ نماز کے حوالے سے جو پروگرام تھا اس کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ یہ سن کر نماز پڑھنا شروع کر دے، نمازی بن جائے، اور جس نے بھی وہ شیئر کیا ہوگا، جس کی وجہ سے بندہ نمازی بنا ہوگا، نماز تو وہ پڑھ رہا ہوگا، ثواب اس کا ہمیں بھی ملتا رہے گا، شیئر کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں جو سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کا وقت ہو جاتا ہے، تو اپنے سروں کو ندامت سے جھکا لیجئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے خوب آنسو بہا بہا کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے گا۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی صورت ہی بنا لیجئے گا۔ نہ جانے کہ اس کے بعد کبھی توبہ کا موقع ملے یا نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ یہ دعا ہماری زندگی کی آخری دعا ہو سکے تو اس دعا کو اپنی زندگی کی آخری دعا ہی تصور کرتے ہوئے خوب گڑ گڑا کر، آنسو بہا بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے گا۔ رونا نہ آئے تو رونے والی صورت ہی بنا لیجئے گا، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا وہ بنایا ہوا بناوٹی چہرہ ہی پسند آ جائے اور ہماری بخشش کا سامان پیدا ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ، اے اللہ، اے ہم سب کو پیدا کرنے والے ہمارے رب، اے ہم سب کو پالنے والے ہمارے رب، اے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہمارے رب، ہم نے ایک بار یہ پھر گندے گندے گناہوں سے لترے لترے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں۔ اے اللہ، یہ ہاتھ اس قابل تو نہیں کہ تیری بارگاہ میں اٹھائے جا سکیں، لیکن مالک مولا، تیرا در چھوڑ کر جائیں تو جائیں کدھر، پکاریں تو کس کو پکاریں، دیکھیں تو کس کی طرف دیکھیں۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہم بدکار ہیں، سیاکار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی، اے اللہ ہم واسطہ دیتے ہیں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اے اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے غم میں راتوں کو اٹھ کر روتے رہے، غاروں میں جا جا کر روتے رہے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی کا وظیفہ فرماتے رہے کہ اللہ میری امت کو بخش، اللہ میری امت کو بخش۔ اے مالک مولا، آج یہ امت گناہوں کی دلدل میں پوری طرح ڈوب چکی۔ اے اللہ، یہ امت گناہوں کی دلدل میں بری طرح دھس چکی ہے۔ اے اللہ، اس امت کو گناہوں کی دلدل سے نکال، اے اللہ اس امت کو گناہوں کی دلدل سے نکال۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی
اور ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی اور ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو بے نمازی ہیں 5 وقتہ باجمت نمازی بنا۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں مالک و مولا ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو نیک اور اچھا روزگار مہیا فرما دے۔ اے اللہ جو روزگار والے ہیں مالک مولا ان کی روزی میں برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حرام کے لقمے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حرام کے لقمے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ آج مسلمان پوری دنیا میں ظلم کا شکار ہے، مالک مولا ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان کی خیر فرما۔ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی مصیبتوں پریشانی کو دور عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اے اللہ جو مسلمان جہاں کہیں بھی جس کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان بھائی بہنیں دوست مالک مولا اس پروگرام کو سن رہے ہیں، مالک مولا جو سنیں گے، اے اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے جو آمین کہہ رہے ہیں مالک مولا ان کی آمین کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ سب کی نیک اور دلی خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ سب کی نیک اور دلی خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ بے شمار بھائی بہنیں دوست بزرگ اکثر دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں مالک مولا تو سب کے نام کام جانتا ہے۔ اے اللہ تو سب کے نام کام جانتا ہے، سب کی نیک اور دلی خواہشات کو پورا فرما۔ اے اللہ سب کی نیک اور دلی جادویں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کے دشمنوں کو اخلاص سلیم عطا فرما۔ اے اللہ جو ملک پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں مالک مولا تو انہیں اخلاص سلیم عطا فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کے دشمنوں کو تو مالک مولا اخلاص سلیم عطا فرما، یا تو ان کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما، ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھا، ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینہ موت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی بادم حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے دن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، رحم فرما مولا رحم فرما۔ تجھے رحمتوں کا خدا کہتے ہیں، صدقے محمد کے جسے صلی اللہ کہتے ہیں۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، ہم بھول جائیں نزاع کی سختیاں جب دیدار مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت برستی ہے۔ اے اللہ اے اللہ جس نے بھی دعا میں شرکت کی اس پروگرام میں شرکت کی مالک سب کے نیک اور دلی خواہشات کو پورا فرما۔ اے مالک مولا جنہوں نے اس پروگرام کو شیئر کیا یا مالک مولا آگے شیئر کریں گے مالک مولا ان کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکیاں کرنے نیکی کو پلانے گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی نیک اور دلی خواہشات کو پورا فرما۔ ہمارے دلوں میں جو برے ارادے یا بری نیتیں ہیں مالک مولا تو ان کو دل سے نکال دے یا تو انہیں نیک بنا دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہمارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد صحابہ وبارک وسلم علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی میرے بھائی دوست
اس پروگرام میں شریک ہوئے ان سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کہ ہو سکتا ہے کوئی پڑھ کر اس کو پروگرام کو سن کر نمازی بن جائے، نیک عمل کرنے والا بن جائے، اور ہمارے لیے یہ پروگرام صدقہ جاریہ بن جائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر میری کوئی بات اچھی نہ لگی ہو تو معاف فرما دیجیے گا، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں کوشش کیجیے گا یاد رکھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو اپنی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور آپ بھی ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔